نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی بات صاف سیدھی اور سچی کیا کرو یصلح لکم اعمالکم اس کے بدلے میں اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تو بس تحقیق اس بندے نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا ہے۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی عزت عظمت شان مقام مرتبے کے لائق اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی ذات مبارک ہے۔ وہ اللہ جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر گنج بخش فیض عالم بندہ پرور غریب نواز اور لاجپال ہے۔ ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام امام الحرمین والی بطحہ سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے
اس ساری کائنات کے لیے راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ہادی اعظم، قائد اعظم، امام اعظم اور مجاہد اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ایمان والو، جب بھی تم نے اپنی بات کرنی ہے تمہاری بات صاف، سیدھی اور سچی ہونی چاہیے۔ عمومی گفتگو ہو یا قسم کا معاملہ آ جائے یا گواہی دینے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، غرض زندگی میں کوئی بھی ایسا موڑ آ جائے، بات سچی کرنی ہے، سیدھی اور صاف ستھری کرنی ہے۔ سیدھی گفتگو سے مراد یہ ہے کہ انسان کی بات کے اندر جھوٹ شامل نہ ہو، ہیر پھیر شامل نہ ہو، سچ کے اوپر مبنی بات ہو۔ اس کے اللہ 2 بڑے انعامات سے اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے اللہ ان کو درست کر دے گا، اور اگر وہ گناہ گار ہوا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور اہل ایمان کو سچ والوں کی صف کے اندر شامل ہونے کا اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ حکم ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے متعلق نازل ہوا۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت کعب بن مالک۔ جنگ تبوک کا جب اعلان ہوا اس وقت یہ صحابی جنگ سے پیچھے رہ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دے رکھا تھا، ان کے اپنے باغات تھے، بڑے خوشحال تھے، لیکن جنگ سے پیچھے رہ گئے یہی سوچ کے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، یہ چلتے ہیں تو میں پیچھے سے شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اس بات کو دیکھا کہ وہ لشکر تو بڑی دور نکل گیا، اب ان کے ساتھ ملنا مشکل ہو جائے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی نیکی سے پیچھے رہ جاتے تو ان کی غم کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ تو یہ صحابی بھی غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ جب جنگ تبوک سے واپس اللہ کے نبی آئے، منافقین آئے، آ کر آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا کر عذر پیش کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، تمہارے باطن کا جو معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ظاہری طور پر جھوٹی قسم اٹھا کر عذر بیان کیا، اس پر ظاہری فیصلہ اللہ کے نبی نے سنا دیا، لیکن کہا باطنی طور پر اللہ کے سپرد تمہارے عمل کا معاملہ ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کی اس وعید کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ انہم رجس ومأواہم جہنم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے منافقوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، جھوٹے عذر پیش کر کے بچ نکلتے ہیں، تو اس لیے انہم رجس ومأواہم جہنم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو رکھا ہے۔ بہرحال ان کو علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لشکر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر جھوٹی باتیں، جھوٹے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ میں بھی ادھر پیش کروں گا، بچ نکلوں گا۔ گھر کے با اثر افراد نے، معزز افراد نے ان کو سمجھایا کہ تم بھی اسی طرح بچ نکلنا۔ تو اس جنگ میں پیچھے رہ جانے والوں کی تعداد 80 سے زیادہ تھی، لیکن جب علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر سے سارے جھوٹے خیالات نکل گئے۔ سارے منافقین آئے، انہوں نے اپنے عذر پیش کیے، آپ نے ان کو بھیج دیا۔ کہتے جب میری باری آئی میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور میں نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے سوال کیا، ہاں بھائی کعب تو پیچھے کیوں رہ گیا؟ کہا اللہ کے نبی میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں بڑا خوشحال تھا، میرے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے
میں جھوٹ بول سکتا تھا، اللہ نے مجھے فصاحت و بلاغت میں ماہر رکھا ہوا ہے اور میں اپنی بات کو منوا سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بھی علم ہے اگر میں جھوٹ بول دیتا، کائنات کا رب عرش سے آپ کو حکم جاری کر دیتا، کوئی پیغام بھیج دیتا تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا، تو میرا نبی بھی مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ یہ تڑپ دیکھیے صحابی کی، جھوٹ نہیں بولا کہ میرا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، میرا نبی بھی ناراض ہو جائے گا، سچ بات کہہ ڈالی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے سچ کہا ہے تیرا فیصلہ پھر بھی اللہ کے سپرد ہے، تو لہذا تیرے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں، تو چلا جا۔ اور حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی بندہ حضرت کعب بن مالک کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ کہتے میں بازاروں میں نکلتا، میں گھر سے نکلتا، باقی دو ساتھی بھی تھے، ہلال بن امیہ اور ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ دو صحابی بھی، یہ بیچارے گھر میں رہتے، نمازیں گھر میں پڑھتے، رویا کرتے، دن رات ان کے رونے میں گزر جاتی، کس وجہ سے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے ہیں۔ حضرت کعب کہتے کہ میرے مساج تھوڑے سے مضبوط تھے، میں مسجد جاتا، نماز پڑھتا، بازار میں نکلتا، لوگ مجھ سے بات نہ کرتے، میں بڑا غمزدہ ہوتا، بڑا پریشان ہوتا۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے نماز پڑھتا دیکھتے بھی، میں ان کو سلام کرتا اور میرے دل کے اندر یہی بات رہتی کہ پتہ نہیں آپ علیہ السلام نے میری بات کا جواب دیا کہ نہیں دیا۔ کہ جب میں آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتا آپ منہ پھیر لیتے تھے۔ کہتے یہ غم کا عالم تھا، اور اسی عالم کے اندر مجھے غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا کہ تیرے یار نے تو تیرے ساتھ بے وفائی کر دی، سارے لوگوں نے تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، ہم تجھے دعوت دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جا، جو تجھے دل چاہے گا تیری وہ تواضع کریں گے، تجھے ملے گا، بے وفائی تیرے ساتھ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے وہ خط پکڑا، اس کو جلا ڈالا اور اللہ سے کہا اللہ یہ ایک اور آزمائش آ پڑی ہے۔ آزمائشوں میں مبتلا انسان ہوتا چلا جاتا ہے، اگر وہ سچ بول دے تو انسان کے اوپر تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے، اپنے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، بیگانے تو ہوتے ہی ہوتے۔ یہ کہتا ہے مجھے منافقین نے بڑا زور لگایا، بڑا ڈانٹا کہ تو بھی جھوٹ بول دیتا، تیری مغفرت کی دعا ہو جاتی۔ کہتے لیکن میرے دل کے اندر اس کائنات کے رب کا ڈر تھا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے جب وہ میں نے خط پھاڑا تو 40 راتیں گزر گئیں، اللہ کے نبی اور سارے صحابہ مجھ سے ناراض۔ 40 راتیں گزرنے کے بعد حکم جاری ہوا اب یہ تینوں صحابہ کرام اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں، اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا اور میں اللہ سے دعائیں کرتا، نمازیں پڑھتا، تو آخر کار 50 راتیں گزرنے کے بعد فجر کی نماز میں اپنے گھر کی چھت پر ادا کر رہا تھا، اور اسی اثناء میں مجھے چیخنے کی آواز آئی۔ جبل صلا پہ چڑھ کے ایک بندہ آواز لگا رہا تھا کہ یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی، سجدے میں گر گیا، رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ اب میری مشکل ٹل گئی، اب مجھ سے میری مشکل دور ہو گئی۔ کہتے ہیں بھاگتا ہوا باہر نکلا، سارے لوگ میری طرف فوج در فوج آ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، اور اللہ نے تجھے توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں بھاگا ہوا مسجد میں آیا، اللہ کے نبی بیٹھے، میں ان کو ملا، ملنے کے بعد دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے اتنا چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے مبارکباد دی، اے کعب تجھے خوشخبری ہو، تیری اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیری سچائی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کائنات کے رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے شکرانے کے طور پر توبہ کی قبولیت پر اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کر دیا، جہاں وہ چاہیں لگا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کعب تھوڑا سا مال بچا کر رکھ لے، تجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی جو خیبر سے مجھے ملتا ہے وہی حصہ میں رکھ لوں گا۔ اور ساتھ میں نے پوچھا اللہ کے نبی جی یہ میری توبہ قبول کس وجہ سے ہوئی، میں نے سچ بولا تھا اس لیے؟ فرمایا ہاں جو تو نے سچ بولا تھا اس لیے اللہ نے کائنات کے رب نے عرش پر بیٹھ کر تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر یہ آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی رہے گی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ کی ناراضگی کا بھی ڈر، نبی کی ناراضگی کا بھی ڈر، سچ بولا، جھوٹ سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات دیے؟
سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب سے بچا لیا، گناہوں کو معاف کر دیا، توبہ کو قبول کر لیا۔ آئیے دیکھیے سورۃ الاحزاب 22واں سپارہ ہے، اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کو مخاطب کیا، ایک مکمل آیت کے اندر کہیں مسلمان مرد عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا ان کے لیے میں نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ کہتا ہے جو مسلمان مرد ہے یا عورت، روزہ رکھنے والے مرد ہیں یا عورت، اللہ سے ڈرنے والے مرد ہیں یا عورت، اپنی حفاظت کرنے والے مرد ہیں یا عورت، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورت، اللہ کہتا ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ کہتا ہے مغفرت اور اجر عظیم کے بعد ان کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ قیامت کے دن کہے گا سچوں کو ان کی سچائی نے فائدہ دے دیا۔ دنیا میں سچ بولا کرتا تھا، جھوٹ سے مکمل پرہیز چھوڑ دیا تھا، جھوٹ سچ بولا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو ان باغات کے اندر داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ باغات ہیں، وہ جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی۔ سچ بولنے والوں کو بہت بڑی کامیابی کا راز دیکھیے کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، جھوٹ سے مکمل احتیاط کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے انعامات کیا تیار کر رکھے ہیں، اور اس کو متقین میں اللہ نے شامل کر رکھا ہے۔ متقین میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو بھی تم بات سچی کرو گے، سچ بولو گے، اللہ کہتا ہے یہ متقین کی صفت ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی تو متقی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی بات میں سچ بولتے ہیں، جھوٹ کا دامن نہیں پکڑتے، جھوٹ کو چھوڑتے ہیں۔ آج کے جمعے کا موضوع سچ کے فوائد پر ہے، بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا۔ سچ کے فوائد پر، سچ کا دامن نہیں چھوڑتے، جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، بہت بڑا بدلہ ہے، بہت اچھا احسان ہے، بدلہ ہے۔ کس کے عوض؟ جو دنیا میں رہ کر وہ سچ بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے کہا کہ جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمنوا لی انفسکم، کہا جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے گا اس کو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ جب بھی بات کرے سچ بولے، وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، امانت رکھی جائے امانت میں خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو ان کی حفاظت کرے، جھکا کر رکھے، اور اپنے ہاتھ کو روک کر رکھے، اور کسی سے بات کرے تو اس میں اس کی سچائی ہونی چاہیے، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اس سے گالم گلوچ نہ کرے۔ کہا جو مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عمومی گفتگو کے اندر انسان بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، سچ کو پاس آنے نہیں دیتا۔ دیکھ لیجئے آج اگر ہمارے اندر یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں،
اگر ہمارا ان پر عمل ہے تو سن لیجئے نبوت والی زبان سے جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو آئیے وہ بھی سن لیجئے، ہماری عام گفتگو کے اندر اگر جھوٹ شامل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں بھائیوں بزرگوں ماں اور بہنوں سماعت کر لیجئے۔ منافق کی تین نشانیاں، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے گا یہ نشانیاں بتلا دی، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا، جب بھی امانت رکھی جائے گی، جب بھی اس سے وعدہ کرو گے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اربع من کن فی، چار خصلتیں جس کے اندر پائی گئی ہیں وہ بندہ پکا منافق ہے۔ اگر اس کے اندر ایک خصلت بھی ہوگی وہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پر ہوگا۔ آج ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر بڑا دور چلے گئے ہیں۔ آج یقین کریں ہم مسلک بندیوں میں اتنا چکڑ گئے ہیں کہ ہمیں نبی کی سنت کی، نبی کی حدیث کی پرواہ نہیں، بتایا نہیں جاتا۔ آج ہمارے منبر و محراب قرآن و سنت سے اللہ کی قسم خالی ہیں۔ درد دل ہے، رونا آتا ہے جب لوگوں سے یہ باتیں سنتا ہوں کہ حضرت جو موضوع آپ بیان کرتے ہیں آج سے زندگی میں پہلے کبھی اس منبر سے ایسے موضوع بیان ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو آئیے لوگوں اپنی اصلاح کر لیجئے، بچ جائیے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا پچھلے جمعے کا موضوع تھا۔ آج سچ کے فوائد پر، قرآن و سنت پر مبنی گفتگو کو سننے کے بعد اپنے آپ سے جا کر ہر بندہ سوال ضرور کرے کہ آج سے پہلے زندگی گزری کہاں گزارتا رہا ہوں؟ کہیں نبی کی مخالفت میں تو نہیں گزری؟ کہیں قرآن کی مخالفتیں تو نہیں کرتا رہا؟ اگر کرتا رہا تو اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، حق بات کو پہچانیے۔ کل جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آ گیا باطل مٹ گیا، چھوڑ دو، کسی کے پیچھے نہ لگو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ حق کام آئے گا جو دنیا کے اندر کر کے جاؤ گے، قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا چار خصلتیں جس کے اندر ہوں گی پکا منافق ہے۔ ایک خصلت بھی پائی گئی منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پر ہے، وہ کون سی ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کا کسی سے لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا وہ اس میں گالم گلوچ کرے گا، اور جب وہ اپنا وعدہ کرے گا وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کیا ایک مسلمان کو، ایمان والے کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ کا سہارا لے، وہ اپنی گفتگو کے اندر سچ نہ بولے؟ یہ مومن کی شایان شان نہیں۔ مسلمانوں ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم ان کی اطاعت میں آ گئے جب ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا عقیدہ بن گیا، ہم نے اپنے راستے کا تعین کر لیا ہے۔ تو اس لیے منافق کی نشانیاں کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، کسی سے جھگڑا ہوگا گالی گلوچ کرے گا۔ یہ ساری خصلتیں بیان کی اور کہا کہ مومن کی شایان شان نہیں کہ ایک مومن بندہ جھوٹ کا سہارا لے۔ آج کل جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں تجھے تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم۔ فرمایا لوگوں اپنے باپوں کی، ماؤں کی، شریکوں کی قسمیں اٹھانا بند کر دو۔ اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو، تمہیں قسم اٹھانی پڑ رہی ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر اللہ کی قسم اٹھاؤ ورنہ خاموش رہو۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس شخص نے بھی قسم اٹھانی ہے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے اندر سچا ہو، فلیحلف باللہ، تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے، او لیصمت، ورنہ وہ خاموش رہے۔ آج جھوٹی قسم کھا کر بھائیوں کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر بہنوں کے حصوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ تو بچ جائیے، سچ کا دامن نہ چھوڑیے، پھر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، چند روپوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچا جاتا ہے، پھر اسی گواہی پر فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کی ایک گواہی سے خاندان کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اگر گواہی سچی ہو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوال کو دہرایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کا نہ بتاؤں؟ کہا ہم نے اللہ کے رسول کیوں نہ بتائیے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ علیہ السلام نے
ٹیک لگائی ہوئی تھی، سہارا لیا ہوا تھا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ خبردار لوگوں، جھوٹی بات کہنے سے بچنا، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا، جھوٹی بات کہنے سے بچنا، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام اس کو دہرا رہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دل کے اندر کہا کہ اللہ کے نبی اب خاموشی اختیار کر لیں گے، اب خاموشی اختیار کر لیں گے، لیکن آپ علیہ السلام بار بار دہرا رہے تھے۔ تو لوگوں، جھوٹی بات کہنے سے بچ جاؤ، جھوٹی گواہیاں دینے سے بچ جاؤ۔ پھر انسان کا عقیدہ سچا بھی ہونا چاہیے، سچا بھی ہونا چاہیے، دونوں باتیں شامل ہونی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ان کو آواز دی، انہوں نے 3 مرتبہ کہا لبیک میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی بتائیے، حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ تیرے اور میرے عقیدے کی بات آ گئی، توجہ کیجیے گا بھائیو، آپ کے اور میرے عقیدے کی بات آ گئی۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے یہ کہہ دے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، ساری بدنی مالی قلبی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ میرے اوپر فائدہ ہونا ہے، نفع ہونا ہے، وہ اللہ کے اختیار میں، میرا نقصان ہونا ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں، میرے کاروبار میں تباہی آنی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، زندہ ہوں اللہ کا حکم ہے، سانس چل رہی اللہ کا حکم ہے، موت آ جائے اللہ کا حکم آ جائے گا، کچھ بھی نہ کر سکوں اللہ کا حکم ہے، میرے اوپر کسی چیز کا اٹیک ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ اس بات کی گواہی دے دیتا ہے سچے دل سے اور کہہ دیتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کہا الا حرمہ اللہ علی النار، اس بندے کے لیے خوشخبری، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سچے دل سے گواہی دینے والا بندہ، یہ نہ ہو دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور۔ لا الہ الا اللہ تیرے اسلام میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی، اگر تو نے کلمہ پڑھا تو اسلام میں داخل ہے، کلمہ نہیں پڑھا تو اسلام سے خارج ہے۔ تو اس لیے سچا عقیدہ سچا مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب سچا مسلمان کون ہے؟ آئیے اس کی پہچان بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اہل نجد میں سے ایک بندہ آیا، بال بکھرے ہوئے تھے، دور سے آوازیں اس کی سنائی دے رہی تھی، بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام کے متعلق مجھے بتلائیے، اسلام کے متعلق مجھے کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھا کر اور اس کے علاوہ نفلی نماز کا اہتمام کیا کر۔ کہا اس کے علاوہ، کہا رمضان آ جائے روزے رکھ، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھا کر۔ کہا اس کے علاوہ، فرمایا زکوٰۃ تجھ پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کر، اس کے علاوہ نفلی صدقہ بھی کیا کر۔ اور کہنے لگا، اٹھ کر جانے لگا، کہتا ہے اللہ کی قسم نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا افلح ان صدقہ او ان صدق دخل الجنہ۔ اگر اس بندے نے سچی بات کہی ہے، اگر وہ اس پر گامزن رہا تو یاد رکھو وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک مسلمان کو کم از کم اسلام کے بنیادی قواعد پر پابندی لازمی کرنا ہوگی، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر پابندی کریں۔ ظاہری طور پر دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس بندے نے سچی بات کی ہے، سچ کہا ہے تو یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آگے آ جائیے تاجر بھائیوں، آپ کی بات کرتا چلوں۔ تاجر اور تجارت میں لین دین کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب جب تک جھوٹ نہ بولیں اس وقت تک کاروبار نہیں چلتا، بلکہ میں نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بیچنے والا خریدنے والا اپنے دونوں سودا طے کر لیں۔ اگر خریدنے والے کو پسند آ جائے تو سودا خرید لے، ورنہ کھڑا کھڑا وہیں بات کو منسوخ کر دے۔ جب وہ خرید کر چلے جائیں، بیچنے والا اپنی بات کو واضح کر دے، کھول دے، خریدنے والے کا دل مطمئن ہو خرید لے، نہ ہو چھوڑ دے۔ اگر اس کے اندر سچائی شامل ہوگی سودے کے اندر، کہا برکت آئے گی، برکت ختم نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام بازار میں نکلے، سارے لوگ تاجر اپنے کام میں مصروف۔ آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ سب نے دیکھا اللہ کے نبی کی طرف، دیکھنے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں اب اللہ کے نبی پتہ نہیں کیا حکم جاری کریں گے۔ آپ نے فرمایا ان معاشر التجار
یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجر قیامت کے دن آئیں گے اس انداز میں کہ وہ گناہگار ہوں گے، الا من اتقى اللہ، بچے گا وہی جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، وبر وصدق، اور جو صلہ رحمی کرتا ہوگا، سچ بولتا ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا، وہی بچے گا۔ آج کہتے ہیں حضرت صاحب جھوٹ نہ بولے، مال نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں آؤ تم جھوٹ بول کر مال بیچو، سودا بیچو۔ اللہ کے نبی کا فرمان سن لیجئے، 3 بندوں کے بارے میں وعید آئی، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 بندے قیامت کے دن اللہ کے روبرو آئیں گے، سامنے آئیں گے، میدان محشر ہوگا، 3 بندوں کو بلایا جائے گا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ ہوگا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ المسبل ازارہ، جو شخص اپنی چادر کو، شلوار کو، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ غرور اور تکبر کی بھی علامت ہے۔ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ آج ہم نے فیشن بنا لیا ہے، چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے۔ سن لیجیے، المسبل ازارہ، چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا قیامت کے دن اللہ سے کلام نہیں کر سکے گا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو نیکی کر کے جتلاتا ہے، احسان کر کے جتلاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنا مال تو بیچتا ہے لیکن اس کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا یہ 3 بندوں کو اللہ قیامت کے دن سے کلام بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ بھائیو، آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، لین دین کا معاملہ ہو، قسم کا معاملہ ہو، گواہی کا معاملہ ہو، کوئی بھی دنیا کے اندر معاملہ آ جائے، سچ کا دامن نہ چھوڑیے گا، جھوٹ سے بچیے گا، احتیاط کیجیے گا۔ سچ بولنے سے برکت آتی ہے، برکت ختم نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے سے نحوست آتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔